ناظرین آداب، میں ہوں عقیل اختر۔ آج لے کر آیا ہوں ایک خاص پروگرام روبرو، جس پروگرام میں ہم ہر ہفتے کسی خاص شخصیت کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے کارنامے پر بات کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے بیچ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان، جنہوں نے مدرسے سے لے کر یونیورسٹی تک کا ایک طویل تعلیمی سفر طے کیا ہے۔ موصوف نے اپنی ابتدائی تعلیم بہار کے سہرسہ ضلع کے ایک چھوٹے گاؤں سے شروع کر کے ہندوستان کے مشہور و معروف ادارے جامعہ اشرف، جہاں سے انہوں نے درس نظامیہ کی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 2 سالہ ادبی کورس مکمل کر کے عالمی شہرت یافتہ الازہر یونیورسٹی سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں اپنا گریجویشن مکمل کیا، جس کے بعد اپنے مادر علمی سے وابستہ رہ کر انہوں نے تقریباً 6 سال تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ موصوف کی خاص بات یہ ہے کہ موصوف نے زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک ان کی 4 کتابیں اور مختلف موضوعات پر درجنوں مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ موصوف اب تدریسی خدمات کو چھوڑ کر دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں مقیم ہے، جہاں سے وہ ایم اے عربک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے میری مراد محترم قمر عارف جامعی ازہری ہیں۔ قمر عارف صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام روبرو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، ہمارا جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مدرسے سے لے کر تقریباً الازہر یونیورسٹی تک کا جو آپ کا تعلیمی سفر رہا ہے وہ لگ بھگ 18 سے 20 سال پر محیط ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تدریسی خدمات بھی انجام دی ہے، لیکن ان تمام تعلیمی مراحل کو طے کرنے کے بعد وہ تدریسی خدمات انجام دیتے دیتے اچانک ایسی کون سی بات آپ کے ذہن میں آئی جس کی وجہ سے آپ نے دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پر تعلیم و تعلم کا ماحول تھا۔ روایتی انداز میں نے اپنی تعلیم شروع کی، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سفر جاری رہا۔ جب میں شعور کی پختگی کو پہنچا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ علوم و فنون کی ترویج و اشاعت، اس کے فروغ ارتقاء اور حصول علم پر زور دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولان نظام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حصول علم پر زور دیا گیا ہے اور اللہ عز و جل نے ان کی تربیت کا ایک خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب تربیت شروع ہوئی ان کے بارے میں یہ قرآن میں کہا گیا لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور اس طرح اور بھی بہت سارے آیات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم یہ زندگی کا بہت ہی اہم مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِهِ، کہ جتنے بھی رسولان اعظام آئے ہیں ان کو اسی زبان میں مبعوث کیا گیا جس زبان کا وہاں پہ ماحول تھا، جس زبان میں بولی کا رواج تھا اور جس زبان کے جاننے والے تھے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک عالمی مذہب ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ میں اتنی وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم مختلف زبانوں میں اس کی ترویج و اشاعت کر سکیں۔ جیسا کہ آپ چونکہ ہندوستان کے علاوہ جو ہے بیرون ملک کا بھی آپ نے سفر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس وقت آپ ہندوستان کی ایک سینٹرل یونیورسٹی میں ہیں، تو اب کہیں نہ کہیں آج کے دور میں جو ہے تعلیم کو 2 خانے میں بانٹ دیا گیا، ایک دینی علوم اور ایک عصری علوم۔ تو عصری علوم جو بیسیکلی ماڈرن ایجوکیشن ہے، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ مدرسہ کے طالب علموں کے لیے عصری علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل، اگر دونوں چیزیں ہیں، مدارس اسلامیہ کے طلباء کے لیے عصری تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں
میں ان کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ انہیں بھی اسلامک ویو اور دینی رجحان وغیرہ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور ایک اپنے اندر صالح جذبہ پیدا کر سکے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انسان مخصوص دائرے میں اپنے عمل کا آغاز کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو فوکس کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو بروئے کار لانے کے لیے دونوں کا سنگم ضروری ہے۔ جی، فی الحال یہ وقت ہے بریک کا، ہم بریک کے بعد اپنے مہمان سے جانیں گے خاص کر مدرسہ کے نصاب تعلیم کو لے کر کے کہ موجودہ جو مدرسے کا نصاب تعلیم ہے وہ کس حد تک کارگر ہے یا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ روبرو میں پھر سے آپ کا ایک بار خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے محترم قمر عارف صاحب سے مدرسے کے نصاب تعلیم کو لے کر کے، تو آئیے ہم جانتے ہیں مدرسے کے نصاب تعلیم کے تعلق سے اپنے مہمان جناب عارف صاحب سے۔ تو سر، جو میں پوچھ رہا تھا کہ مدرسے کا جو نصاب تعلیم ہے کیا وہ آج کے دور کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مدارس اسلامیہ میں جو بھی نظام اور نصاب ہوتا ہے وہ ایک مخصوص دائرے کے لیے ہوتا ہے، بہت لمیٹڈ کورس ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں لمیٹیشن ہوتی ہے جس کے تناظر میں وہاں پر طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ یقیناً دور حاضر کے تقاضے بہت مختلف ہو چکے ہیں اور بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ وہاں پہ ابھی چلایا جا رہا ہے اس کو بھی سرے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی سرے سے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کی تسہیل، تخریج اور اس کو ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر جو نظام تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انداز تدریس جو ہے اس کو تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نصاب بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، البتہ اس نصاب کو ڈیل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو چلانا اور طریقۂ تدریس کو پرکشش بنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے۔ تو مدرسے کو لے کر کے جو آج کے دور میں ایک عام خیال ہے کہ یہاں مدرسے میں جو قدامت پسندی ہے، فرسودیت پائی جاتی ہے، تو اس طرح کے خیال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا دیکھیے، اس خیال سے 100% اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس طرح کی جو تھنکنگ آئی ہے اس میں مغربی تہذیب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگ جو اسلامی اور شرعی تقاضا ہے اس سے جب الگ ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں وہ ماحول اور وہ دائرہ دقیانوسیت اور رجعت پسندی، قدامت پسندی وغیرہ والا معلوم ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فکر میں خاص طور پر ان لوگوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا کرتا ہے جو مدارس اسلامیہ کو کما حقہ سمجھ نہیں پائیں، اس کی خدمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیے، یا وہاں پر جو سسٹم چل رہا ہے جس تناظر میں اکابر و اسلاف نے اس کے لیے ایک نیا وے قائم کیا، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کو کما حقہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ رجعت پسندی ہے، قدامت پسندی ہے، دقیانوسیت ہے، فرسودگی ہے، البتہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے تقاضے کو تھوڑا سا اس میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں ابھی ہیں خاص طور پر آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ابھی بھی طلباء کی رہائش کا، ان کے طعام کا، قیام و طعام کا انتظام بہت اچھا نہیں ہو پا رہا ہے، اور ہمارے جو انتظامیہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں وہ آج بھی ہمیں اس بات کی رغبت دلاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے اس طرح زندگی گزاری ہے اور اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بے سروپا بات ہے جو بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، مدارس اسلامیہ میں انہی چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر سے جو ہے نا نسلاً بعد نسل منقول ہو کر آئی ہے، البتہ قیام و طعام یا طریقۂ تدریس یا اور بھی دیگر اسباب، وسائل وغیرہ کو بہت زیادہ ماڈریٹ کر کے طلباء کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا آپ مدارس کے نصاب میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی تبدیلی کے آپ خواہاں ہیں؟ دیکھیے، نصاب اور نظام میں بہرحال تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وقت بھی دینے کی ضرورت ہے، کورس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اسٹاف کی جو ایک ٹیم ہے اس میں بھی ہر فن کے ماہرین کو لانے کی ضرورت ہے، تب جا کر آپ مدارس اسلامیہ سے جو توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ محض کہ مدارس میں بہت ساری کمیاں ہیں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مدارس میں جب تک اچھے اساتذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی بہت سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، بہت سارے علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی فن کا متخصص نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس کو کسی فن سے شغف ضرور ہوتا ہے، کسی فن سے دلچسپی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اس فن کا ماہر نہیں ہوتا ہے، متخصص نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اور یونیورسٹیوں میں فرق ہے کہ یونیورسٹی میں جب ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی بھی فیکلٹیز، کسی بھی شعبے کو منتخب کرتے ہیں تو ہمیں ایسے استاد سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو اس سبجیکٹ کا متخصص اور ماہر ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں مختلف علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی ٹیچر کئی طرح کے سبجیکٹ پڑھا رہے ایک ہی استاذ جو ہے وہ نحو بھی پڑھا رہا ہے، صرف بھی پڑھا رہا ہے، فقہ بھی پڑھا رہا ہے، حدیث اور تفسیر بھی پڑھا رہا ہے، تو طلباء کو بھی اطمینان نہیں ہو پاتا ہے کہ کیا ہمارے استاذ کی کسی بات کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا جائے، حوالے کے طور پر کوٹ کیا جائے، یا ہمارا استاذ اس فن میں کس قدر گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے کہ اگر ہم اس میں ریسرچ کرنا چاہیں، اس میں تحقیق کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے کتنے معاون ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ہندوستانی ادارے کے ساتھ ساتھ جو ہے بیرون ہند کی یونیورسٹی سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کے ساتھ ایک خاص تجربہ ہے دونوں جگہ کے یونیورسٹیز کا، مدارس کا۔ تو آپ دونوں جگہ کے تعلیمی ادارے میں بنیادی کیا فرق پاتے ہیں؟ یہ دونوں تعلیمی ادارے ہیں اور دانشگاہیں ہیں، لیکن ہر جگہ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کا کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جاتے ہیں یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں کے بھی تقاضے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا بھی جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان ہی میں، آپ ایک مدرسے کا کمپیئر دوسرے مدرسے سے کریں گے تو بھی آپ کو بہت فرق معلوم ہوگا۔ یہاں جس طریقے سے فرسودیت اور قدامت پسندی کا ایک الزام ہے مدرسے پر، جو عام تصور ہے، کیا وہاں بھی اس طریقے کے خیالات ہیں؟ دیکھیے، میں تو ایسی جگہ گیا جو اسلامی ملکوں میں ایک نمایاں نام ہے اور بلکہ اسلام کی نمائندگی وہاں سے ہو رہی ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو قدامت پسندی، رجت پسندی کا نام تو نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی روشن خیال ہیں، دانشور ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ اپنی نسلوں کو اسی پر پروموٹ کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، اس کی رغبت دلاتے ہیں اور اسی ماحول میں، اسی کینوس میں اس کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر اس طرح کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں خاص کر مسلکی تنازع جو ہے بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر ایک مسلک کے لوگ یا ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے ساتھ اگر کسی طریقے کا تال میل ان کا ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس مذہبی گروہ کے لوگ جو اس کا بائیکاٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے کی چیزیں وہاں بھی پائی جاتی ہے یا پھر وہاں کے لوگ جو ہیں اس معاملے میں بالکل مختلف ہیں؟ بالکل وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ یہ تو میرا مشاہدہ ہے کہ میں ایک اسٹیج پر مختلف مکاتب فکر، بلکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو یکجا دیکھا، اور سیمینار ہوتا ہے، سمپوزیم ہوتا ہے یا کسی بھی ایشو پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، وہاں پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور فقہی تناظر میں بھی کسی پر اس طرح کی رکاوٹ یا اس طرح کا قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ بہت ماحول میں وسعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں اچھا ماحول بنانے کے لیے اس کی بہت اہم ضرورت ہے۔ فی الحال وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے دوبارہ سے انہی موضوعات سے متعلق، خاص کر مدرسے سے متعلق، مدرسے کے نصاب تعلیم سے متعلق، اس میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہ اصلاحات ہوں تو کس قسم کی ہونی چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم بریک کے بعد۔
روبرو میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مدرسے سے متعلق ان سوالات پر جس کے جوابات کی بہت ضرورت ہے، خاص کر موجودہ دور میں، کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے مدارس میں رومی، غزالی یا ابن سینا جیسے کوئی مفکرین یا موجد نہیں نکلتے؟ اس کی کمی کہاں رہ گئی یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جب آپ امام غزالی یا علامہ جلال الدین رومی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے کسی بھی فن میں درک حاصل کرنے کے لیے، کمال پیدا کرنے کے لیے کتنا وقت دیا اور کیسے کیسے لوگوں سے انہوں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے شیوخ اور ان کے اساتذہ کس سطح کے تھے، کس اسٹینڈرڈ کے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم کسی بھی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم وقت نکالتے ہیں اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، تبھی ہم باکمال ہو پاتے ہیں۔ آپ علامہ جلال الدین رومی اور امام غزالی وغیرہ کی زندگی میں کچھ ایسا ہی پائیں گے کہ انہوں نے جس فن سے ان کی شناخت ہوئی اور جس میدان میں لوگوں نے ان کو جانا اور وہ متعارف ہوئے، اس فن سے کس قدر لگاؤ تھا، کیسے اساتذہ تھے اور کتنا وقت انہوں نے دیا ہے، وہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس سے بھی رومی اور غزالی پیدا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے یہاں جو خاص کر اساتذہ ہیں اس میں کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اساتذہ کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت، کورس بہت ہی لیمیٹڈ ہو چکا ہے، تقاضے بہت زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تقاضے بہت زیادہ ہیں اور اس کے مطابق ہم وقت نہیں دیں گے، ہاں بالکل، آپ جو یہ کہے کہ اساتذہ میں کمی ہے، میں تو اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مدارس میں کسی فن کا متخصص نہیں پایا جاتا ہے۔ متخصص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یونیورسٹی میں ایک شخص جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے مرحلے تک پہنچتا ہے اور پی ایچ ڈی کے مرحلے تک پہنچنے میں بہت سارے اسالیب تحقیق سے وہ واقف ہوتا ہے اور اس فن کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح کا ماحول مدارس اسلامیہ میں نہیں ہے جس کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تب تک وہاں پر بھی کسی فن کا متخصص، کسی فن کا متعارف شخص نہیں پایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں مدرسے کو آج کے دور میں کس چیز پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ مدارس میں جن چیزوں کی تعلیم ہو رہی ہے جی، اس میں بھی کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف لینگویجز، مختلف زبانوں میں ان تعلیمات کو دینے کی ضرورت ہے، یعنی میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے، میڈیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور مدارس اسلامیہ کو اسلامی ترویج و ارشاد کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں کی جو سب سے اہم زبان ہے وہ ہندی اور سنسکرت، مختلف مذاہب کی چیزیں اس زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ تو جب تک ہم ہندی اور سنسکرت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، سنسکرت کے اشلوک کو نہیں جان سکتے ہیں، ہندی زبانوں کے نوک پلک کو سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں، تب تک ہم اپنے پیغام کو، اپنی تعلیمات کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو مجھے جو کچھ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، البتہ میڈیم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، مختلف زبانوں میں اسے طلبہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو آج کا جو دور ہے، خاص کر ہندوستان میں جو مختلف مذاہب ہیں اس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس پس منظر میں میں نے اس منظر میں جو ہے خاص کر جو تقابل ادیان کا جو کورس کرایا جاتا ہے مدرسے میں، بہت سارے مدارس میں کرایا جاتا ہے، تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیے، تقابل ادیان تو نام دیا گیا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا اور قریب سے سمجھنے کی کوشش کیا، وہ تقابل ادیان نہیں ہے بلکہ تقابل فرق ہے، تقابل فرق اسلامیہ ہے۔ وہ تقابل ادیان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دیانات شرقیہ ہو یا دیانات غربیہ ہو، جیسے ایک اسلام ہے، ایک ہندو مذہب میں بدھ مت ہے، جین مت ہے، اور اسی طرح زرادشت ہے، کنفوشیس ہے، یہ سب ادیان اور مذاہب میں آتے ہیں۔ لیکن مدارس میں جو اس نام سے کورس چلایا جا رہا ہے، میں بہت ساری کتابوں کو دیکھا، اس میں مجھے یہ لگا کہ یہ فرق اسلامیہ کا تقابل کیا گیا ہے، اس میں تقابل ادیان کا یعنی نام ایک طرح کا انٹرا فیتھ ہے، یعنی مسلمانوں کے ہی جو فرقے ہیں انہی کی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے۔ جی، جہاں تک زیادہ تر اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ ہاں، البتہ تقابل ادیان کا کورس
کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہے یا بدھ مت ہے، جین مت ہے، زرادشت ہے، کنفشیس ہے، اس طرح کی چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مذہب جس زبان کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اس زبان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس زبان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس زبان میں کمال پیدا کر کے اس کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک خاص سوال جو آپ کے تصنیف سے بھی جڑا ہوا ہے، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے شیعہ کے عقائد و نظریات۔ موجودہ دور میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ آج کا جو دور ہے بہت کانفلکٹ کا دور ہے، تو ایسے دور میں آپ جو ایک مذہبی یا فرقے کے طور پہ جو ایک مفاہمت کا مسئلہ ہے، جو ڈائلاگ کی صورتحال ہے، تو اس ضمن میں آپ شیعہ اور سنی کے ڈائلاگ کو یا اس کی مفاہمت کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ڈائلاگ، اور میں آپ سے کہا کہ ایک اسٹیج پہ بیٹھ جانا یا ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ جانا یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی بھی ایشو پر تبادلہ خیال کرنا، اس کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور باہمی افہام و تفہیم کے ذرائع اور وسائل اختیار کرنا، اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جتنے بھی افکار و نظریات ہیں، پہلے آپ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد آپ ایک انالائسس، تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پر فالٹ پایا جا رہا ہے، کہاں پر نقصان دہ پہلو پایا جاتا ہے، کہاں پر منفی اثرات اس کے ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد کسی نقطۂ نظر پر پہنچنا چاہیے اور اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنی اور چاہیے۔ رائے بھی اگر قائم کرے تو مقصد اصلاح بنایا جائے، جی جی نہ کہ بالکل اس کے ذریعے تخریب کاری کی جائے۔ بالکل۔ جی۔ میرا ایک آخری سوال ہے، آپ کے دوسری ایک کتاب آپ نے جو مطالعہ تفسیر قرآن لکھا، اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک ذیلی عنوان ڈالا، دخیل اور اسرائیلیات کے تناظر میں۔ اس عنوان کے ذریعے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ جی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تفسیری ماخذ اور مراجع کی جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے کہ تفسیر کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تفسیر معصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نقل ہو کر روایت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہے وہ تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے کی جائے، تو اس طرح کی تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی آیت کی تفسیر اجتہاد کے تناظر میں کی جائے، اس میں عقل قیاس کا عمل دخل ہو، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر بتا دوں کہ تفسیر بالرائے کو بھی ہمارے محققین اور قدماء اصولیین نے دو قسموں میں منقسم کیا ہے، ایک تفسیر بالرائے محمود اور ایک تفسیر بالرائے مذموم۔ اگر ہم اپنے قیاس کا، اپنے اجتہاد کا استعمال کرتے ہیں اور وہ قیاس اور اجتہاد شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہے، تو یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ اور اگر ہم قیاس کا یا اجتہاد کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اصول اسلامیہ یا اصول شرعیہ کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو وہ تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ اس پس منظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تفسیری ماخذ اور مراجع میں بہت ساری روایتیں اہل کتاب سے منقول ہو کر آئیں۔ اہل کتاب کی جیسے اہل کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، اس میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور ان سے جو نسلیں چلی اور ان میں جو انبیاء کرام وغیرہ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی بنی اسرائیل کو آج کل دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہود اور نصارہ۔ جی، ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ جی، تو تفسیری ماخذ اور مراجع میں بہت ساری روایتیں اہل کتاب سے منقول ہو کر آئی، اور اس میں ایسی بھی روایتیں آئی جو شریعت اسلامیہ کے معارض تھی، شریعت اسلامیہ کے تناظر میں اسے قبول نہیں، ٹکراؤ تھا۔ جی ٹکراؤ تھا، قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جن کی
شادی حضرت زید ابن حارثہ سے ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لیکن کچھ ایسے حالات درپیش ہوئے کہ وحی الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جحش سے شادی کرنی پڑی۔ تو اس واقعہ کو، تفسیر کے اس اقتباس کو بہت زیادہ توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں اہل کتاب کا بڑا عمل دخل رہا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اہل کتاب کی تمام مرویات کو قبول کیا جائے یا ان میں کچھ چیزوں کو قبول کیا جائے اور کچھ چیزوں کو قبول نہ کیا جائے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کی مرویات ہم تک آتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے معارض اور مخالف تو نہیں ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے معارض اور مخالف ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور اگر شریعت اسلامیہ سے ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم قمر عارف اظہری صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے، جس میں خاص کر انہوں نے جو مدرسے کی نظام تعلیم کی تبدیلی کو لے کر اور مدرسے پہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، جس کا انہوں نے کافی تشفی بخش جواب دیا، جس کے لیے ہم محترم کے کافی شکر گزار ہیں۔ اب ہم اگلے پروگرام میں پھر کسی دوسرے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔